بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے. اولاد کی تربیت اس کے لیے اللہ کریم جانے کتنی باتیں نہایت ہی شاندار اور عمدہ ہیں، لیکن ان باتوں میں سے ایک بہت ہی مفید، ضروری اور جس کے میں آپ شدید ترین محتاج ہیں، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیسا تھا. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ سورہ الاحزاب کی آیت شریفہ 21 میں ہے جو ابتدا میں پڑھی گئی، اللہ کریم نے انہیں اسوہ حسنہ بنایا. اور اسوہ حسنہ سے مراد، جیسے کہ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ خصلت جس کا حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخصیت جس کا حق یہ ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے. اور وہ بلا شک و شبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اسوہ حسنہ وہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے گارنٹی دی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وہ اسوہ حسنہ ایسا اس میں کوئی جھول، کوئی غلطی اس کا نام اور نشان بھی نہیں. اب وہ اسوہ حسنہ ایسا کہ رب العالمین نے پہلے سے قرآن کریم کے 2 مقامات پر سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ. اور ان کا اسوہ حسنہ وہ کہ جو ان کی پیروی کرے وہ ان کی نہیں، وہ رب العالمین کی اتباع کر رہا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور ان کا اسوہ حسنہ وہ کہ ان کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، اس کے گناہوں کو معاف کر. کتنی ہی باتیں ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے. بات اگر کوئی کمزور بندہ کرتا جائے تو شاید مغرب تک یہ بات بھی ختم نہ ہو. تو اولاد کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، یہ سمندر. اور میں ناکارہ کیا جانوں اور کیا بیان کروں آپ کے اس مبارک سمندر کا ایک قطرہ
اس کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ معمولی سی کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں کہ اس قطرے کے بارے میں سب کچھ نہیں. رب ذو جلال گواہ ہے، مجھ میں یہ طاقت کہ ان کی سیرت حسبہ کے اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک نقطہ اللہ گواہ ہے، مجھ ناکارے میں یہ قوت نہیں کہ اس ایک نقطے کا حق بھی بیان کر سکے. ایک نقطہ قاضی صاحب نہ، اس نقطے کے نون کا بھی اللہ گواہ ہے میں ناکارہ حق ادا کرنے سے عاجز ہوں. لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو ہو سکے ان کی توفیق سے عرض کرنے کا آغاز کرتا ہوں. کوشش یہ بھی ان کی رحمت سے ہے، اور کوشش کا میرے اور آپ کے دل پر اثر کرنا اور زندگی میں لانا یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. میرے نکمے نالائق کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ قطرہ مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، خوب توجہ کریں. اپنی طرف سے وہ قطرہ مبارکہ جس کا کچھ اور بہت ہی تھوڑا کچھ عرض کرنے کا آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے صدیوں پہلے سے اس کو حل بھی کر دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بارے میں رہنمائی کر. اولاد والے میرے ساتھ بات سننے سے پہلے غور کریں. اولاد کی تربیت میں ہمارے ہاں جو کمزوری ہے، جو سوراخ ہے، جو بیماری ہے، جو مجھ ایسے نالائق نکمے والدین کو لگی ہے، وہ یہ ہے کہ نئی نسل اور پرانی نسل میں کیوں نہ سب گیپ ہے. آپ نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے بلا کے کیا کیا. اسکول والوں نے خلاصہ تو خلاصہ نچوڑ یہ بتلایا، اور اسکول والوں کی بات نہیں حقیقت ہے. جنریشن گیپ، اولاد اور والدین میں فاصلہ ہے، اور دین سے دوری کی زندگی. کھل کے بات کرتے ہیں، مجھے کسی کی جو دینا نہ دے دے اپنے گھر واپس. اور اس میں ہم والدین کا قصور بہت ہی زیادہ، کچھ کم نہیں. ہماری بے دینی، دین سے دوری اس گیپ کو، اس مسافت کو بڑھا رہی ہے، کم نہیں کر. والدین کی اپنی لذتیں، اور اگر لفظ باری ہے تو ہوتا رہے، والدین کی اپنی عیاشیاں، اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیوں قاضی صاحب چاہتے ہیں اولاد کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے اپنی من مانی زندگی بسر کریں، اور یہ پتہ نہیں کہ اگر اس کی عیاشی میں 10 نمبر ہیں تو یہ 20 نمبریاں بڑھ رہا، اور معلوم نہیں 10 ملٹیپلائی 10 100 نمبر بڑھ رہا. بعد میں بیگم نے سارا ملبہ خاوند کے سر سونپ دیا، اور خاوند صاحب نے سب کچھ نیچی جگہ کی طرح سیلاب کا رخ بیگم صاحب نے. آئیے اپنا رونا جتنا بھی روئے کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سنیے. اس گیپ کو ختم کرنے نہیں، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اللہ جانے کتنی باتیں. اللہ کی قسم میں صحیح معنوں میں شمار کرنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتی.
جو باتیں میں نے اپنے اور آپ کے لیے اس وقت کے لیے لکھی ہیں 8 باتیں، اور ہر بات کے دلائل اور کچی پکی باتیں نہیں، معتبر احادیث میں ان کے شواہد مثالیں موجود ہیں۔ پہلی بات اس نقطہ مبارکہ کے حوالے سے، یا اللہ بہت دور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے پاس جانا، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے اگر کسی فاصلے پر بھی ہوتے ان کو اپنی صحبت میں، یہ کہنا تو میں اپنے لیے اس کی جرات نہیں پاتا کہ ان کی صحبت میں جاتے، انہیں اپنی صحبت میں شریک کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کے بھی ان کے پاس جائیں۔ 2 مثالیں سماعت فرمائیے۔ امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے کبے پر شفقت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ جو جان والوں کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، وہ کبے والوں کے لیے کیا ہو؟ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ ابراہیم، وہ اپنے گھر نہیں، اوالی مدینہ سے مراد مدینہ کے مضافات میں وہ بستیاں تھیں جن کا فاصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 2 سے 6 کلومیٹر تک تھا، پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہاں کسی بستی میں آپ کا بیٹا ابراہیم ایک لوہار کے گھر میں دودھ پیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے کہ آپ اس لوہار کے گھر میں جایا کرتے، اور اس لوہار کے گھر میں اس کی بھٹی تھی اور اس بھٹی کا دھواں تھا، لیکن آپ وہاں جاتے، بچے کو لیتے، گود میں اٹھاتے، اس کو بوسہ دیتے اور پھر واپس۔ آج باپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم نہیں، کیا کرتا ہے ٹائم سے؟ یہ فلسطین تو نہیں فتح کر کے دیا عربوں کو، اور کشمیر کا بیڑا غرق بھی تو نہیں کیا، کیا کر رہے تھے؟ اپنے 24 گھنٹے کا شیڈول تو ذرا چیک کر، اس میں کیا کچھ ہے؟ شاید شرم آئے تو اس کو برسر عام ذکر کیا، کیوں نہ ایسا؟ دوسری مثال سنیے، امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان کی مارکیٹ تھی، ان کا بازار تھا، وہاں تشریف لے، ظاہر ہے کسی کام کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بی بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، فرمایا اسم الوقع، چھوٹو ہے نواز صاحب مبارک۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا، اور نواسے نے نانا ابو سے معانقہ کیا۔ یہودیوں کے بازار کی طرف جانا کسی مشن سے گئے،
ریاست کا مشن مذہبی مشن، لیکن آتے جاتے بھی نواسے کا حق نہیں بولے، ٹائم نہیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ کس مشن پہ ہے تو؟ ابلیس کے مشن پر؟ کس مشن پہ ہے تو؟ جو دفتر میں جا کے جو کام کرتا ہے وہ بھی پتا ہے، اور پہاڑوں پہ جا کے جو کچھ کرتوتے کرتا ہے وہ بھی پتا ہے۔ ٹائم نہیں، شیطانی وقت عام ہے کہ اگر میں اب چاہیں اولاد سے فاصلہ ختم ہو، جنریشن گیپ صرف ذکر کرنے سے بات نہ بنے گی، ان کو وقت دیں۔ ہم تو ویسے ہی بیکار لوگ، اگر مصروف بھی ہیں، اگر باپ اس کو وقت نہیں دیتا تو کون دے گا؟ ماں ہم وقت موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اولاد کس سے بات کریں؟ پھر وہ بھی کوئی اپنی ماں ہی ہے۔ گھروں میں جو بربادیاں ہیں، دل دکھی ہے اور غصہ ہے، بربادیاں ہیں، ان میں ماں باپ کا بہت قصور یہ ہے اپنی اولاد کو وقت نہیں دے۔ شب دیکھو فون اٹھایا، مردوں ایسے ہیں جیسے فائر بریگیڈ میں کام کر رہے ہیں اور ہر طرف شہر میں آگ لگی۔ دوسری بات، اس قطرہ مبارکہ کا کہ آپ نے کس طرح اپنے اور نئی نسل کے درمیان فاصلے کو ختم کیا، اللہ گواہ ہے۔ اگر میں آپ غور کریں تو حیران ہوتے۔ ابھی آپ سنیں گے، اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ عجب بات، میں تو جب پہلی دفعہ پڑھی عجیب بات۔ امام مسلم نے روایت کیا، سیار کو بیان کرتے محدث کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کے استاد ثابت بنانی، کون تھا؟ ثابت بنانی، سیار ان کے ساتھ ہیں، ان کے شیخ محدث بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا السلام علیکم۔ ثابت نے بیان کیا، جب السلام علیکم کہا تو بیان کیا کہ وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انس نے، اللہ اکبر، کیا انس ہے، آسمان کا چمکتا ہوا سورج اور چاند، کہ انس کے ساتھ تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں کہا السلام علیکم، اور بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو کہا السلام علیکم۔ اور یہ کن بچوں کو؟ گلی بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کو۔ تو جو شخصیتیں بلند و بالا گلی بازار میں گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کہہ کے گزرا کرتی تھی، وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کیسی ہے؟ تیسری بات، اس نقطہ کا تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی مجالس میں، اپنی عبادات میں ساتھ رکھیں۔ خشوع خضوع فرق ہے۔ تیرا خشوع کیا ہے؟ دکانداری ہے، خشوع ہے؟ ہمارا ایمان ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، محمد کریم ایسی خشوع والی عبادت والا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ امام بخاری
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں شریک ہوا. آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر عورتوں کے ساتھ گئے، ان کو واعظ کیا، ان کو ڈرایا اور صدقہ کا حکم دیا. اور ابن عباس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تب بھی بالغ نہ ہوئے، بلوغت کے قریب آئے تھے، بالغ نہ ہوئے تھے. اب عید کی نماز میں جب جا رہے ہیں ساتھ، اور جس طرح کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے جگہ جگہ ساتھ تھے. اور یہ اس سے بہت آگے مثال. وہ سنیے اپنی عبادات میں بچوں کو کس طرح اپنے قریب کرتے. امام بخاری اور امام مسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت کروا. اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی جو بیٹے نے آخری بات کہی، ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ تبارک، بڑا ہی دل خوش ہوا. خود میں نے یہ پہلی دفعہ اس سے یہ نتیجہ سنا، ماشاء اللہ تبارک. یہ تو پڑھی ہے، لکھی بھی ہے، لیکن اولاد کے دنیاوی فائدے کی بڑی خوبصورت. اب سنیے اس کی اپنی تصویریں کو. کیا دیکھتے ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ توجہ فرمائیے، جماعت کروا. آپ کے شانہ مبارک پر، کندھا مبارک پر کون ہے؟ اور کائنات میں اس ایسا کندھا نہ کسی کا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. آپ کے کندھا مبارک پر آپ کی نوازی. اور یہ کس وقت ہے؟ بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. جماعت کروا رہے ہیں، کچھ نماز خراب کر دیتے، تیری نماز ٹھیک کا بھول کے وہ خراب کرتے ہیں. خدا کا خوف کر، بات کرتے ہوئے ڈر کہ کہاں تک جاتی ہے. اور آپ کا طریقہ مبارک ہمارے لیے اسوہ حسن ہے کہ امامہ آپ کے کندھے پر تھی. ان کا نام تھا امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور وہ زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی بیٹی نواسی تھی. بس ایک دفعہ رکھ کے چھٹی کروا دی نہیں. آپ جب رکوع جاتے تو نواسی کو زمین پر رکھتے تھے. جب سجدہ سے فارغ ہو کے سر اٹھاتے، کھڑے ہوتے تو نواسی پھر آپ کے کندھے پر. آپ نے ہر رکعت میں یہی طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ نے نماز کو مکمل کیا اور ابتدا سے انتہا تک نواسی کہا ہے. بولو. اور جب یہ طریقہ ہوگا تو جنریشن گیپ باقی رہے. چوتھی مثال، اس نقطہ کا چوتھا پہلو. کتنی باتیں ہیں، مختصر کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتے. امام مسلم حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے. اور یہ نقطہ ہے، ہر نقطہ میں اللہ جانے کتنی بات ہے، لیکن ایک بات جو اب مجھے ہائی لائٹ کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ بچوں کی یہ دعائیں بڑی کرتے ہیں. چودھری صاحب ایک نقطہ عجیب عجیب، آپ بچوں کو یہ بہت دعا کریں.
آئیے اس کی کتنی مثالیں ہیں، صرف 2 عرض کروں گا۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے نواسے حسن بن علی کہاں ہیں؟ آپ کے کندھا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھڑی میری جان، ادھر ڈانٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت۔ اور یہ تو تھے نواسے، عام بچے، ان کے ساتھ دعا کے معاملے میں آپ کا طرز عمل۔ امام بخاری اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں نبی کریم الفاظ پہ غور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا جایا کرتے تھے، کتنی دفعہ؟ عام عادت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا کرتے تھے، اور آپ کیا کرتے؟ آپ اس کے لیے دعا کرتے، ڈانٹتے ڈپٹتے، اس کی جیبوں سے معاذ اللہ آگے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، تو کیا ہوا؟ ایک بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، پھر کیا ہوا؟ طوفان آ گیا، زمین پھٹ گئی، کیا ہوا؟ آپ نے پانی منگوایا، کپڑے پر پانی بہایا اور کپڑے کو دھویا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جب بچہ کی غذا ماں کا دودھ ہو، اس وقت اگر بچے کا پیشاب کپڑے پہ گر جائے تو اس کو دھونا نہیں، بس پانی کے چھینٹے مار۔ 5 منٹ باقی، میرے پاس 2 منٹ ہیں، 5ویں بات اس کے بارے میں صرف ایک مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو 5ویں بات ہے اس نقطہ کا 5واں حصہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے ہنسانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے پیارے پیارے طریقے اختیار کرتے۔ امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے لیے، آپ کا نواسا، یا اللہ گستاخی نہ ہو، لیکن حدیث کا ترجمہ اس کی تشریح ہے، آپ اپنے نواسے کے لیے میری طرف سب دیکھیے، اپنی زبان مبارک کو نکالتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی، اللہ کی بات سب سے بڑی، اور بچے کے ساتھ پیار کے اظہار کے لیے، محبت کے لیے، اس کو ہنسانے کھلانے کے لیے کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سرخی کو دیکھتا تو لپک کے شوق سے آپ کی طرف بھاگ گیا۔ جو بات کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اللہ جانے کچھ بنتی بھی ہے کہ نہیں، کہا کہ وقت ہو گیا، اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے کہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی، اللہ اس کو معاف کرے، جو بات کہی اور سنی گئی
اس کے کہنے اور سننے میں ہماری نیتوں کی، ہمارے بولنے کی اور ہمارے اعمال کی جو غلطی ہے وہ اللہ ہوا، اور جو ہم نے ٹھیک بات سنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہمیں اپنے میں لانے کی توفیق دے، لانے کی توفیق دے۔ چینی 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 کا وظیفہ کرنے سے 500 دانے کی تسبیح ہو یا 5 کروڑ دانے کی تسبیح ہو، زبان میٹھی نہیں ہوگی، چائے پھیکی کی پھیکی رہے گی۔ چائے میٹھی تب ہوگی جب چینی کا چمچہ اپنے اندر داخل کرے۔ اللہ یہ باتیں میرے آپ کے اندر داخل کرے، دل و دماغ میں اتر جائیں اور ان کے مطابق ہماری زندگی کا طرز عمل بن جائے، اور اس کی خیر برکت اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے دنیا میں دکھا دے، ہماری اولادیں ٹھیک نہج پہ آ جائیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، اور جنات الفردوس میں بھی اللہ لے جائے تو ان کی دعاؤں کا اس میں حصہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين كتنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔